بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ کے رسول کی جو مٹی ہے، آپ کو جس مٹی سے تخلیق فرمایا گیا، اس کی اصل اس جگہ کی ہے جو مکے میں ہے، جو تمام زمینوں کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا تو زمین سے جس حصے نے اللہ کے اس حکم کا جواب دیا تھا وہ حضرت کی مٹی تھی۔ اس بارے میں ایک روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، کسی اور درس میں میں نے آپ سے شاید ذکر کی ہوگی کہ زمین کے جس حصے نے جواب دیا تھا وہ کعبہ مبارک کی جگہ ہے، تو یہاں سے ہی مٹی اٹھائی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ کعب احبار کا قول جو ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کو ابھی ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے۔ اچھا، دراصل آج ہم چونکہ آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے قصص الانبیاء کے دروس میں، تو عہد علس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ شیخ ابو العباسی مرسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، کیا تم اس خاص دن کو جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچائی دے کر بھیجا ہے، میں یوم مقادیر یعنی جس روز اللہ نے دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے اعمال کو مقدر فرمایا، اس دن اور یوم الست یعنی اسی وقت جب اللہ نے تمام پیدا ہونے والی مخلوقات سے اپنی خدائی و یکتائی کا قول و اقرار لیا تھا، اس دن کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ میں نے اس وقت آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ عہد الست کے عہد الست یعنی الست جو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں جو تمام لوگوں سے روز اول اولاد آدم اور اولاد آدم سے ایک عہد لیا تھا، تو اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ عہد الست سے مراد وہ عہد ہے، وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تمام بنی آدم سے روز ازل میں لیا تھا، اور قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو حضرت آدم کی پیٹھ سے نکال کر ان سے اقرار کرایا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس عہد کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت بھی موجود ہے جو سورہ اعراف کی آیت ہے، جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں باری تعالیٰ، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اس کو سورہ اعراف کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا، اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اس واقعے کے گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے بالکل بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر ہم آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس آیت کی طرف بڑھے، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اس عہد الست کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس نے آدم کی نسل کو ان کی پشت سے یعنی ہر ایک کی پشت سے ان کے اگلوں کو ازل کے دن نکالا، جنہوں نے خود اپنے اوپر گواہی دی کہ اللہ بھی پاک پروردگار ہے اور اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس کی عبادت اور پرستش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پوری توجہ دین حق کی طرف قائم رکھو۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے کہ تم اپنی پوری توجہ دین حق کی طرف قائم رکھو۔ اللہ نے اسی فطرت پر انسان کی جبلت بنائی ہے، اللہ نے جس چیز کو جس طرح پیدا کر دیا وہ اسی طرح قائم رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو ہر بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم ان دونوں کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین توحید پر ہوتا ہے، توحید پرستی پر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی ملت اور دین پر ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا آتش پرست بنا دیتے ہیں۔
جیسا کہ جانور صحیح سالم اور ٹھیک حالت میں پیدا ہوتے ہیں، مگر لوگ ان کے کان کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ عرب اس طرح کی کئی چیزیں کرتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم میں ایاز ابن حمار سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو صحیح دین پر پیدا کرتا ہوں، پھر ان کے پاس شیطان پہنچتے ہیں اور ان کو اور ان کے دین سے ہٹا دیتے ہیں اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیتے ہیں جو اللہ نے ان پر حلال کی تھیں۔ یعنی اسی عہد الست کے نتیجے میں جو اللہ نے ان کی مٹی اور خمیر میں ڈال دیا تھا، وہ سچے دین اور توحید پرستی کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، مگر پھر بعد میں شیطانی حملوں سے بگڑ جاتے ہیں۔ بنی سعد کے ایک صحابی اسود ابن سریع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 4 غزوات میں شریک ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر میں نے جنگ کی۔ تو ایسی تمام جنگیں جس میں حضور کے ساتھ شامل ہوں صحابہ، انہیں غزوات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں مجاہدوں نے کافروں کے ساتھ زبردست جنگ کی، اس کے بعد ان کو شکست دی اور ان کے بچوں کو پکڑ لیا۔ جب اللہ کے رسول کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ کو اس پر بہت ناگواری اور گرانی ہوئی، اور آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کو پکڑ رہے ہیں؟ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ بچے مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ بھی تو مشرکوں کی اولاد ہو۔ یاد رکھو کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر یعنی سچے دین پر پیدا نہ ہوتا ہو، پھر وہ مسلمان ہی باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ زبان سے اس سے پھر جاتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام اولاد اور نسل نکالی گئی اور ان کو اصحاب یمین اور اصحاب شمال یعنی دائیں اور بائیں جانب کے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، پھر ایک کو دوسرے پر ممتاز کیا گیا۔ انہی روایتوں میں سے بعض میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے روز ازل میں آدم کی تمام نسل کو ان کی پیٹھ سے نکال کر ان سے گواہی لی کہ اللہ ہی ان کا پروردگار ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں علماء نے ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک دوزخی شخص سے کہا جائے گا کہ اگر زمین کے سارے خزانے تیری ملکیت میں ہوتے اور پھر تجھ سے وہ ساری دولت اپنی نجات کے بدلے میں دینے کو کہا جاتا تو کیا وہ تو سب دے دیتا تاکہ تجھے بخش دیا جائے؟ تو وہ کہے گا کہ بے شک۔ اس پر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں نے تو تجھ سے اس سے بہت کم مانگا تھا، جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے عہد لیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا، مگر بعد میں تو اپنے وعدے سے پھر گیا اور تو نے میرے ساتھ شرک کیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حق تعالیٰ نے مقام نعمان میں، اور دن جو اللہ نے چنا وہ عرفے کا دن تھا، یعنی عرفے کا مقام نہیں تھا، مقام نعمان کا تھا، اور عرفے کا دن تھا یعنی 9 ذی الحجہ کا دن تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام نعمان میں اور دن تھا عرفے کا آدم کی تمام اولاد سے وعدہ لیا، چنانچہ اللہ نے ان کی اولاد کو، ساری کی ساری اولاد کو ان کی پیٹھ سے نکال کر ذروں کی طرح پھیلا دیا اور انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے اس طرح کلام فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ ابن جریر سے روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام ضحاک ابن مزاحم ہے، اس کا ایک بیٹا صرف 6 دن کا ہو کے مر گیا۔ ضحاک نے جابر سے کہا کہ اے جابر، جب تم میرے بیٹے کو قبر میں رکھو تو اس کا منہ جو بند ہے اس کو کھول، اس کا چہرہ کھول دینا، اس بچے کو بٹھایا جائے گا اور اس سے سوال جواب بھی ہوگا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، جب میں اس کو دفن کر کے فارغ ہوا تو میں نے ضحاک سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے سے کیا پوچھا جائے گا اور کون پوچھے گا؟ تو ضحاک نے کہا اس سے اس عہد کے متعلق پوچھا جائے گا جس کا اس نے آدم کی پیٹھ میں ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا۔ تو جب جابر نے پوچھا کہ وہ عہد کیا ہے تو ضحاک نے بتلایا کہ روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا جس سے وہ تمام روحیں باہر نکل آئیں جو قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی ہیں۔ پھر اللہ نے ان سب روحوں سے عہد لیا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ اس کے بعد اللہ نے ان سب پیدا ہونے والوں کو رزق پہنچانے کا ذمہ لیا اور پھر انہیں واپس آدم کی پیٹھ میں داخل کر دیا۔ اب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ان میں سے ایک ایک شخص پیدا نہیں ہو جائے گا جن سے ازل کے دن وہ عہد لیا گیا تھا۔ اب ان میں سے جو شخص بھی دوسرا عہد یعنی دنیا میں آنے کے بعد سچے دین کو قبول کر کے اس کو پورا کرے گا تو اسی کو وہ پہلا کیا ہوا عہد فائدہ پہنچائے گا، لیکن جو شخص دنیا میں آنے کے بعد
اپنے رب کے بتائے ہوئے دین پر نہیں چلے گا اس کو وہ پہلا کیا ہوا عہد فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور جو انسان بچپن میں ہی مر جائے یعنی دوسرے عہد کا زمانہ ہی نہ پائے تو وہ عہد الست پر ہی مرے گا، کیونکہ یہی انسان کی فطرت ہے۔ اور پھر اسی کو حافظ ابن کثیر نے بھی جمع کیا ہے جلدوم میں۔ عہد الست جو ہے اس کے ضمن میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایک رہنما ہے۔ تو یہ جو تفصیل آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک صحیح اور سلیم فطرت دے کر پیدا کیا ہے، اور یہ بات اس کی خمیر میں ڈال دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ چنانچہ انسان کی یہی فطرت اور ازل کا یہی عہد جو خود سچے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور عقل خود بخود اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اس کائنات اور زمان و مکان کا خالق و مالک ایک ہے، لیکن وہ جو ہر دھرمی کرتے ہیں بس وہی بات نہیں مانتے۔ اچھا، بعض لوگ اس ضمن میں ایک اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ بھئی جب ہمیں اس عہد کا یاد ہی نہیں تو پھر؟ تو اس کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں تفصیل سے اسی آیت کے تحت لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک اس عہد کے لینے کے فائدے کا تعلق ہے تو اول تو حق تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی عقل میں جو صلاحیت ہے کہ ذرا انصاف کے ساتھ اگر غور کرے تو اس کو توحید خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ ممکن ہے یہ جو عقل کا غور کرنا اور توحید کا سمجھ جانا یہ اثر ہے اس عہد کا جو تم نے وہاں لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص کو کسی نے میتھمیٹکس سکھا دی، حساب سکھا دیا، اور پھر وہ شخص جو ہے وہ حساب کتاب بھول گیا۔ اب دوبارہ اگر اس کو وہی حساب سکھایا جائے، کوئی اس کو ریوائز کرا دے، وہ ریویو کرا دے، تو وہ فوراً اس کو یاد آ جاتا ہے، فوراً وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو بس ایسی ہی حساب کتاب ہے۔ اچھا، دوسری بات جو اس پہ علماء لکھتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ وہ جو وہاں پہ عہد لیا تھا تو اس کے بعد یہاں کوئی عہد نہیں لیا، وہاں بھی عہد لیا اور یہاں بھی عہد لے رہا ہے۔ تو جس نے وہاں عہد لیا وہ تو سب کے سب تھے، اب دیکھنا یہ کہ یہاں کون اس عہد کی تجدید کرتا ہے۔ جب رسول یاد دلاتے ہیں تو کون ہے جو اس عہد کی تجدید کرتا ہے؟ تو یہ عہد الست کے متعلق جو ہے کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے بیت المعمور اور کعبۃ اللہ کے بارے میں کچھ ڈسکشنز کریں گے، کیونکہ یہ ہم بگننگ آف دا ٹائمز کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو بگننگ آف ٹائمز کے تمام مراحل دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ادریس علیہ السلام کی طرف جائیں گے۔